لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کو میاں عتیق کا سلام۔ آج کا ہے عنوان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کیسے بڑھتا ہے۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، وہ جتنی تگ و دو کرتا ہے اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، اس کا رزق اسے کفایت کر جائے، اسے رزق کی کبھی تنگی نہ آئے، کھانے پینے کی کبھی اسے تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، بہت جگاڑ کرتا ہے، الٹے سیدھے راستے اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ رب العالمین نے اسے ایک راستہ بتایا ہوا ہے کہ جس راستے پر یا جس راہ پر چلتے ہوئے وہ رزق کی فراوانی حاصل کر سکتا ہے، رزق کی کشادگی کو پا سکتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ وہ راستہ، وہ راہ یا وہ رزق کا دروازہ کہ جس کے ذریعے انٹر ہو کر وہ رزق کی کشادگی حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے مزید اور وافر رزق عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کچھ خرچ کرے گا یا جس نے بھی جو کچھ تم میں سے خرچ کیا تو اللہ رب العالمین اسے اس کا بدل دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی کچھ خرچ کرے گا یا کس نے کیا، اللہ رب العالمین اسے بدل دے گا۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے شرطیہ انداز میں بتایا ہے یا شرطیہ انداز میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جو خرچ کرے گا اسے بدل ملے گا، یعنی جو خرچ نہیں کرے گا اسے نہیں ملے گا۔ گویا کہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایت ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور بدلے میں اللہ رب العالمین اسے مزید رزق دیں گے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 طرح کی تاکیدوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو مزید مضبوط اور مزید مستحکم کیا ہے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بدل کا یعنی بیان فرمایا ہے کہ جو رزق خرچ کرنے سے ملے گا، ایک تو وہ شرطیہ ہے یعنی شرطیہ جملہ، اور دوسرا پھر جو شرطیہ بیان ہے اس کے اندر جملہ اسمیہ ذکر کیا گیا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر بھی اس کی خبر مقدم کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور نحو کے حوالے سے جاننے والے جانتے ہیں کہ جب کلام کے اندر بہت زیادہ پختگی اور یقینی اور استحکام پیدا کرنا مقصود ہو تو اس وقت یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں بڑے ہی مضبوط اور دو ٹوک انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی کچھ خرچ کرے گا یا جس نے جو کچھ خرچ کیا، اللہ رب العالمین اسے اس کا بدل ضرور دے گا۔ اور یاد رکھیے، یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، جس انداز سے بھی ہے، وہ سارے کا سارا تمہارے پاس نہیں رہنا، خرچ ہو جانا ہے۔ اب وہ خرچ اگر تو اللہ کی راہ میں ہوگا تو بدلے میں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ رہے گا تمہارے پاس بھی نہیں۔ گویا کہ مال ایک ایسے ہے کہ جیسے مٹھی کے اندر ریت ہو، آدمی جتنا مرضی اسے روکتا رہے، جیسے ریت مٹھی کے اندر نہیں رک سکتی، اس طرح دولت آدمی کے پاس نہیں رک سکتی، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے۔ کیوں نہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اللہ رب العالمین کے بدل کا اپنے آپ کو مصداق بنا لے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے مزید دولت سے نواز دیں، مزید مال سے، مزید رزق سے نواز دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو آپ کو انجانا خوف گھیر لے گا کہ شاید کہ میرے خرچ کرنے سے میں خود فقیر ہو جاؤں، شاید کہ میرے خرچ کرنے سے میرا مال چلا جائے اور میں دنیا میں میری نوبت فاقوں تک آ جائے۔ یعنی اس طرح کا انجانا سا خیال ہر ایک کے ذہن میں ضرور آتا ہے، اور یہ خیال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے جب بھی کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ اسے ڈراتا ہے کہ نہ 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 اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہ کرنا، خرچ کرو گے تو تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس تو مال کی کمی ہو جائے گی، تم تو مال جتنا دے رہے ہو گویا کہ وہ تو مال ضائع کر رہے ہو، لیکن وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہی آپ اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کر لیجئے، دیکھیے بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس اللہ رب العالمین نے مال کی بڑی فراوانی دی ہوگی، بڑی عیاشی کر رہے ہوں گے، بڑی عیاشیوں کے اندر ہوں گے، آسائشوں کے اندر ہوں گے، سہولتوں کے اندر ہوں گے، اللہ کی راہ میں وہ کبھی خرچ نہیں کریں گے اور اس طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، لیکن بے حیائی کے کاموں کے اندر وہ اربوں روپیہ لٹا دیں گے، اربوں روپیہ اڑا دیں گے، اور اس کو عیاشی کے نام پر یار پیسہ ہے تو لٹانا نہیں ہے، یار اگر رزق ہے تو پھر اسے لٹانا نہیں ہے، یہ تو یار ایسے ہی میں کروں گا، اسی انداز سے مجھے سکون ملتا ہے، میرا پیسہ میری مرضی، میرا رزق میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، یہ تو میرے اوپر ہے کہ میں جس طرح چاہوں اپنے مال کو صرف کر دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ بے حیائی کے کاموں کے اندر تو بے بہا خرچ کر دے گا، اور ذرا بھی اس کے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں جو یہ خرچ کر رہا ہوں اس کا تو مجھے نہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بدلہ ملنا ہے، اور دنیا میں بھی جو مجھ سے یہ جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی نیک کوئی اچھا صلہ نہیں ملنا، صرف اور صرف اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے پیسہ لٹا دوں گا، اپنا رزق ایسے لٹا دوں گا، یا جو اپنے مال کو میں ایسے ہی بے حیائی کے کام کے اندر اڑا دوں گا تو لوگ کہیں گے فلاں نے وہ شادی کے اوپر پتہ نہیں کتنے اربوں روپے لٹا دیے، فلاں نے فلاں موقع کے اوپر پتہ نہیں اتنا پیسہ بہا دیا، یعنی صرف لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے پیسے کی ذرا روب داب جاننے کے لیے، یعنی اس انداز سے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہوئے وہ اپنا رویہ یہ رکھ لیتا ہے، تو آپ دیکھیے کبھی اس کے ذہن کے اندر یہ نہیں آئے گا کہ جو میں یہ کر رہا ہوں اصل میں تو میرے مال کا ضیاع یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، جب وہ اللہ رب العالمین کی راہ پر خرچ کرنے کی طرف نکلے گا تو اس کے ذہن کے اندر یہ خوف آئے گا، یہ خیال آئے گا یار تو کن لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو کن یتیموں کو، کن مسکینوں کو، کن ضرورت مندوں کو تو دے رہا ہے، یہ جو دودھ دے رہا ہے یہ تو رائیگاں جائے گا، یہ تجھے بدلے میں کیا دیں گے، یہ مسکین تمہیں کیا دیں گے، یتیم تمہیں کیا دیں گے، یہ ضرورت مند تمہیں بدلے میں کیا دیں گے، اس لیے تمہیں اس کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنی عیاشی کے اوپر، اپنی بے حیائی کے اوپر خرچ کرو، یہ تو تمہارا نام پیدا کرے گی۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین جو وعدہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العالمین خرچ کرنے کے بدلے میں یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاف یعنی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، اور اپنے فضل کا، یعنی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ بخشش کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تمہاری ستر پوشی کریں گے، تمہاری عزت بحال رکھنے کے لیے تمہاری بہت ساری غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، وہ دنیا کے سامنے نہیں آئیں گی۔ تو کیا یہ رزق کی ریٹرننگ کی یا عزت اور شرف اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنے کی کیا ایک بہترین صورت نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں مہیا فرما دے گے تمہاری ستر پوشی کی صورت میں؟ وگرنہ اس دنیا کے اندر دیکھیے کہ ہر ایک انسان خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا وہ اپنی تنہائی کو دیکھ لے، خاص طور پر آج کے دور میں اس کی تنہائی کیا ایسی ہے کہ وہ اپنی تنہائی اسی طرح کا انداز جس طرح کا اس نے تنہائی کے اندر اختیار کیا ہوا ہے وہی انداز وہ لوگوں کے سامنے پیش کر لے، یا لوگوں کے سامنے بھی وہی انداز اور وہی طریقہ اور وہی سلیقہ اپنا جو تنہائی کے اندر ہے وہ وہاں اختیار کر لے؟ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکتا۔ اور آج تو ویسے بھی اپنی تنہائی کو آلودہ کرنے کے لیے ایسے ذرائع موجود ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، اسی طرح کمپیوٹر کی وجہ سے، کہ انسان اپنی تنہائی کو پاک رکھنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور انتہائی مشکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے تو بدلے میں تمہیں عزت ملے گی، یہاں پر بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں مال سے بھی نوازیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو وعدہ فرما رہے ہیں وہ مغفرت کے ساتھ ساتھ فضل کا بھی ہے، اور فضل اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں، وہ مال ہے، وہ رزق ہے جو اللہ رب العالمین دنیا میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندے کو دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی مال اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ مال تمہارے ہاتھ میں نہیں رکے گا، وہ مال آپ ایسے سمجھیں
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک تاجر کہ جسے علم ہے کہ اس کے مال کے ذخیرے میں کچھ مال ایسا ہے کہ جو مال جلد خراب ہو جائے گا، جو مال زیادہ دیر نہیں گزارے گا، جس کا وقت زیادہ نہیں ہے، جس کی لمٹ یا عمر بہت کم ہے، اس تاجر کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے اس مال کو جلدی جلدی نکال دے، اور اس مال کا کوئی بڑا خریدار نہیں بھی آتا تو تب بھی وہ اس مال کو نکال دے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی جس طرح کا بھی بندہ آ جائے کہ جو اس کے ساتھ ادھار کرے کہ میں آپ کو فصل پر دوں گا، میں آپ کو اتنے عرصے کے بعد آپ کو اس کے رقم لٹاؤں گا، تو وہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ مال اپنے ذخیرے کے اندر سٹور کیے رکھا تو یہ مال ضائع ہو جائے گا، یہ مال کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، اور اس مال کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس کے خراب ہونے کی صورت میں ایک تو جو اس کی لاگت ہے وہ مجھے نہیں ملے گی، اور دوسرا یہ دوسرے ذخیرے کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ یعنی وہ تاجر یہ سارا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے، لیکن اسی موقع پر یا اسی وقت اس کے سامنے ایک ایسا بندہ آ جاتا ہے، ایسا صاحب ثروت اور مالدار شخص آ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے میں صاحب ثروت ہوں، میرے پاس مال ہے، میں بڑا امیر ہوں، یہ مال آپ مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے بعد میں لے لینا، اور میں اس کے حوالے سے تمہیں لکھ کر بھی دیتا ہوں۔ تو اب وہ جو تاجر ہوگا، وہ عقل مند تاجر جو فائدہ چاہتا ہے، جو خوشنودی چاہتا ہے، وہ اپنے مال کو اگر وہ صاحب ثروت نہ آتا تو وہ فقیر کو دے دیتا، لیکن اب یہ آ گیا ہے، اب یعنی وہ صاحب ثروت آ گیا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ یہ مال جتنا میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ سارے کا سارا میں اسے کسی نہ کسی طرح دے دوں، کیونکہ یہ مالدار ہے، اس کے پاس تو میری رقم نہیں ڈوبے گی، یہ آج نہیں تو کل مجھے دے دے گا، بلکہ یہ میرے اور بھی بہت سارے کام آ جائے گا، اس لیے وہ اس کو مال دے دے گا۔ اور پھر جب اس کو بدلے کے اندر رہن بھی لکھا ہوا مل رہا ہو کہ بھائی جو میں لے رہا ہوں میں اس کا بدلہ دوں گا، تو جب یہ بھی اسے مل رہا ہو تو اس تاجر اگر پھر بھی وہ اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنا مال خراب کر لیتا ہے تو وہ تاجر کتنا کم عقل ہے، بلکہ کم عقل سے زیادہ وہ تاجر تو دیوانہ ہو چکا ہے، یعنی پاگل ہو چکا ہے کہ جو اپنا خراب ہونے والا مال بھی اپنے ذخیرے سے نہیں نکال رہا اور بدلے میں اس کو اچھی خاصی رقم اور اماؤنٹ اور رزق اسے مل رہا ہے اور وہ اسے حاصل نہیں کر رہا، وہ ناکام تاجر ہوگا، وہ کم عقل تاجر ہوگا، وہ دیوانہ اور مجنون تاجر ہوگا۔ یہ ایسے ہی دنیا کے اندر جسے اللہ رب العالمین نے جس چیز سے بھی نواز رکھا ہے وہ اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی وہ چیز اس کے ہاتھ میں رہنی تو نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ چیز اس سے ضائع ہو جاتی ہے اور پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا تمہیں اس کا بدل ملے گا۔ یعنی اب اللہ رب العالمین سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جو کائنات کے اندر ہر ایک مخلوق کی روزی روٹی کا بندوبست فرمانے والا ہے، اس مالک سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ اس مالک سے بڑا صاحب فضل کون ہو سکتا ہے؟ وہ مالک لکھ کر دے رہا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ تو پھر ہمیں بطور مومن، بطور مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دینے چاہیے، اپنی تجوریوں کے منہ کھول دینے چاہیے، ہمیں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، کہ میں یہی اللہ کی راہ ہے، یہی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرو گے، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے میرے راستے میں مجھے دیا ہے اور میں اسے پھر بڑھا کر آپ کو دوں گا۔ یہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور اسی خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز سے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اس ایک دانے کی مثال کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔
یعنی ایک دانے سے 700 دانے تک پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھاتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پرورش یا اسے اس انداز سے بڑھاتے ہیں کہ جیسے ایک دانے سے 700 یا 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 دانہ ایک دانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ بلکہ صرف 700 گنا تک ہی نہیں، بلکہ اس سے اللہ رب العالمین نے اس لمٹ سے بھی نکال دیا ہے کہ اللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھاتے ہیں جتنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے اس کی کوئی لمٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی لمٹ اور حد تو انسانی سمجھ کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین اتنے دروازے وسیع کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی اتنی پرورش کرتے ہیں، اس چیز کی اتنا بڑھاتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس کی مثالیں ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوچیں گے، آپ کو شیطان ڈرائے گا ضرور، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو خوف اور جو انجانا سا ڈر ایک آپ کے ذہن میں آتا ہے، اصل میں وہی ڈر اور خوف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتا کر پہلے متنبع کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ڈر ایک نفسیات کا حصہ ہے۔ شیطان انسان کی نفسیات کے اوپر حاوی آ کر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں کے اوپر تو بے پناہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اسے موت پڑنے لگتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم خرچ کروں، جتنا میرے اوپر فرض ہے میں وہ فرض بھی ادا نہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال کی بہت زیادہ فراوانی دی ہوئی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے رزق کی بہت زیادہ فراوانی دی ہوئی ہے، وہ اپنے رزق سے صدقات و خیرات نہیں کرتے، وہ اپنے رزق سے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، صدقات نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ وہ مال جس کے اوپر وہ سانپ بنے بیٹھے ہیں، کل وہی مال ان کے لیے سانپ ثابت ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب یاد رکھیے کہ ایک انسان وہ کتنا بھی خرچ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اس کی اپنی حدیں ہیں، اس کے اپنی لمیٹیشن ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار شخص ہے، یعنی وہ بھی 200، 250، 300 ارب ڈالر ہی ہے نا اس کے پاس، کہ جو سب سے امیر ترین شخص ہے۔ یعنی انسان آپ ایسے سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا خرچ کر سکتا ہے، یعنی ایک لمٹ ہے نا۔ لیکن وہ مالک، وہ خالق کہ ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے، جب وہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا تو اس کی کیا لمٹ ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اس کی حد تو آپ کے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ رب العالمین یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو، اللہ رب العالمین تم پر خرچ کریں گے۔ یعنی اے ابن آدم تو خرچ کر اور میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی بھی صبح ایسی نہیں ہوتی، کوئی دن صبح ایسی نہیں ہوتی کہ جس دن اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ یعنی وہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تو اسے بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا طرفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرنے والا، جو روکنے والا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے۔ اب یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا وہ کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کی لگائی ہے، اور وہ مخلوق دعا کر رہی ہے کہ جس نے کبھی خطا نہیں کی، جو کبھی غلطی نہیں کر دی، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی رہتی ہے، اور جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے ہر روز کہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کے بدلے میں اسے مزید دے، اور جو روکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو تلف کر دے۔ آپ دیکھ لیجئے
کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وعدہ ہمیں بتا دیا، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہدایت آئی ہے وہ ہمیں سنا دی، اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہ کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں، تو یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے اس پر یقین رکھنا اور پھر انہیں اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اور ہم بندے ہیں اللہ کے، تو ہم نے بندگی بجا لانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کو اللہ کا بندہ قرار دیں لیکن ہم اللہ کی ایک نہ مانیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ رب العالمین جو وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ وہی سب سے پکا وعدہ اور وہی سب سے سچا وعدہ ہے۔ من اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے مزید عطا کروں گا، تو عطا ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جو خرچ نہیں کرے گا وہ فرشتوں کی اس دعا کے مظہر اور مصداق بن کر اس کا مال تلف ہو جائے گا، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہ بظاہر تو یہ سمجھے گا کہ میرے پاس میرے بینک بیلنس کے اندر اربوں روپے ہیں، لیکن وہ اس میں سے کچھ لے نہیں سکے گا، کچھ خرچ نہیں کر سکے گا، یا کوئی ایسی صورتیں بن جائیں گی کہ وہ مال اس کے لیے فائدہ کا باعث نہیں بن سکے گا۔ آپ نے اور میں نے دنیا کے اندر ایسے کئی مشاہدے کیے نہیں ہوئے؟ کئی لوگ میرے سامنے موجود ہیں اور کئی آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ ان کے مال نے دنیا کے اندر ان کو فائدہ دینا چھوڑ دیا۔ وہ ان کے پاس مال موجود ہے، ان کے پاس زمین جائیداد موجود ہے، لیکن نہ وہ مال فائدہ انہیں پہنچا رہا ہے، نہ زمین جائیداد انہیں کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اصل میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے بیسیکلی اس کا مالک حقیقی تو اللہ رب العالمین ہی ہے نا۔ اس نے ہی کچھ اختیار چیزوں کے اوپر انسانوں کو دے دیا ہے کہ بھئی آپ جو میری یہ چیزیں ہیں، میری یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لیں۔ لیکن جب انسان اس کی راہ کی طرف نہیں آتا، جب مومن، جب مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا جب اس کی بات ہی نہیں مانتا، جب اللہ کا بندہ کہلانے والا اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فائدہ نہیں دیتا، اور وہ اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ لیکن جو خرچ کرتا ہے اس کو پھر کس کس انداز سے ملتا ہے، اس کی مثالیں بھی بے شمار ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی ایک بلندی کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادلوں سے آواز آئی کہ برسنے کے بعد فلاں آدمی کے باغ تک یا فلاں آدمی کے کھیت تک پانی کو پہنچا دو۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بادل برستا ہے، برسنے کے بعد زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے، اور وہ پانی کے پیچھے پیچھے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس کے کھیت کی طرف جاتا ہے، یہ کس کے کھیت کو پانی لگتا ہے، یہ کس کے لیے یہ سارا بندوبست، قدرتی بندوبست ہو رہا ہے، وہ پانی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ راستے کے اندر کئی کھیت آتے ہیں، وہ پانی کسی کھیت میں نہیں جاتا، بالآخر وہ ایک کھیت میں کہ جس کا مالک کھیت کے اندر موجود ہے اور وہ پانی کی تیاری کر رہا ہے، تو وہ پانی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو کیا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یا یہ ایک نظام، ایک کائنات کے اندر ایک تحرک پیدا ہو گیا، فلاں جگہ کے اوپر بادل سے آواز آئی اور یہ وہاں پانی برسا اور وہ پانی چل کر یہاں پہنچ گیا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کرتا، صرف یہ کرتا ہوں کہ میری جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس پیداوار کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ کے اوپر اس کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بالتا ہوں۔ یہی عمل کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ دیکھیے کہ یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین کے جو باقی سارے کھیت سوکھے ہوئے ہیں وہاں پانی نہیں پہنچ رہا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پانی کا بندوبست اپنے قدرتی نظام کے ذریعے اس انداز سے کروا دیا کہ بادل کہیں برسا، وہ کیسے کیسے راستوں سے ہو کر
وہ اس آدمی کے کھیت تک پہنچ گیا جس نے اپنے اوپر اپنے کھیت کی پیداوار کے حوالے سے خود ہی یہ اپنے آپ کو یہ پابند بنایا ہوا تھا کہ میں نے اپنی پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اللہ کے راستے میں دینا ہے، ایک اسی باغ کے اوپر ترقی کے لیے خرچ کرنا ہے اور ایک اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو کیا آپ بھی اپنے کام کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر یہ انداز اختیار کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ پاکستان کے اندر ہی ایسے کئی لوگ موجود ہیں، ایسی کئی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر اللہ کے ایک خاص حصے کو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ایک خاص حصے کو مقرر کر دیا، اور پھر ان کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر اتنی فراوانی ہو گئی کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کئی ایسے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کئی آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا اور پھر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا کرم ان کے اوپر اس انداز سے نازل ہونا شروع ہوا کہ اللہ ان کے پاس مال کی کشادگی ہو گئی، رزق کی فراوانی ہو گئی، تنگی ختم ہو گئی، ان کے کام منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہونے لگے اور ان کے مشکلات کوئی ان کے سامنے نہیں آ رہی، اور کائنات یا دنیا ان کے سامنے سموتھ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے اسی وعدے کے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں بہترین بدل دے گا، وہ بدل ہے، وہ رزق کی صورت میں بھی، وہ اور نعمتوں کی صورت میں بھی، اور اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ پورا فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں ہر صاحب مال اور صاحب ثروت شخص کے لیے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے۔ وہ خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اسے مزید دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال بھی اللہ کا ہی ہے، اللہ نے ہی آپ کو اس کے اوپر کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے وہ مال آپ سے لے لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اگر آج وہ ارب پتی ہیں تو اگلے دن وہ ان کی اربوں روپے کی دولت اڑ گئی۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں دوسرا امیر ترین شخص بنا تھا انڈیا کا گوتم اڈانی، ایک ہی رپورٹ آئی تو اگلے دن اس کا $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اس کے پاس اس دولت سے زیادہ تھی، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جو عطا کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، اللہ رب العالمین ایسی توفیق دے یا ایسے راستے کے اوپر خرچ کرنے کی کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس سے بہترین بدل ملتا ہے، جس سے رزق کی فراوانی ملتی ہے، جس سے رزق کے اندر کشادگی آتی ہے، جس سے تنگیاں دور ہوتی ہیں، جس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جس سے اجر اور ثواب ملتا ہے، جس سے ہمیشگی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔